حضرت مائک لے لیں. السلام علیکم. دیکھیے جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اتنے پیار کے ساتھ یہ احکامات آئے ہیں کہ تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو، انصاف نہ کر سکو تو 1 کرو، تو یہ تو مریضوں کے لیے ہے نا، جی جو انصاف نہ کر سکیں مریضوں کے لیے. اب معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مفتیان اکرام کو کچھ فتویٰ تیار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اتنے واضح حکم کے باوجود 4 شادیوں کی یا کثرت ازواج کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ فتویٰ ہونا چاہیے. فتوے ہی تو بہت ہیں، بلکہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے فتوے ہیں آج کل مارکیٹ میں. باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا، اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے، کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگ کریں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس CA کیا ہوا ہے وہ کریں، ڈاکٹر کریں، بینکوں کے ڈائریکٹر کریں، PhD اسکالر کریں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں. کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری چرا. ٹھیک ہے جی، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا، اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا، میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ، یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے ایک جکڑا ہوا ہے، آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے، نہ کھانا نہ پینا، اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں، بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، بلی پہلے بات کھائے گی کیسے؟ وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ، وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو، میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں، 48 گھنٹے لگیں، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا، بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو، اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے وہ بلی تھی، یہ چوہا ہے بھائی، بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی، چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو، بات یہ کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو، تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا، چوہا پکڑا، وہ پھڑکی سے نہیں لگا دیتے، اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر، ٹماٹر رکھ دیا چوہا بندر ہی، اور وہ پھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں، سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے، نہیں جی صبح آفس جانا ہے دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں، آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو؟ تو بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے پھر کیا کیا، اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً، پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو، بلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، ہمیں نقصان دے رہا ہے اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو. کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا، وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب. یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو، انسانوں. اب لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا، لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں، بیٹیں کرتے ہیں، اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے، بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی، یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ؟ پھر جانور پالنے کے تو ہے، ہمیں پالنے چاہیے، لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے، میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں، ہم سے نفرت ہے، کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں. بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے، اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے، نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں اس جگہ کی صفائی. میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا، نیچے میں رہتا تھا، اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے. گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کے تھک گئے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے، پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو، لیکن وہی کہ جانور کو دانا ڈالنا کیا ہے؟ ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانا ڈالیں جنگلوں میں جا کے، کائنڈلی شہروں میں نہ کریں.
اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانا بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے. ایوائڈ کریں, بہتر یہی ہے. لے لیں, دشمنیاں نہ پالیں, کسی کو کھلا دیں. جی 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 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ سنا تھا, ایک مسئلے کے بارے میں آپ نے بولا تھا کہ کینیڈا کی عورت کو آپ نے بتایا تھا کہ شوہر کا بغیر نیت کے غصے میں ویسے کہہ دینا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو تو اسے طلاق نہیں ہوتی, تو کیا اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں؟ فارغ لفظ سے طلاق عرف میں لفظ فارغ طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی استعمال ہوتا ہے, تم فارغ ہو. تو دیکھا جائے گا نیت کیا ہے. اور اگر بات طلاق ہی کی چل رہی تھی, مثال اگر بیوی کہتی ہے مجھے تم طلاق دے دو, پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے تم فارغ ہو, تو پھر یہاں طلاق ہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. میں لیکن اگر نیت نہ ہو تو ویسے کہہ دینا. نیت نہ ہو لیکن اگر قرینہ ہو طلاق کا تو بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی لیکن بات ہی طلاق کی چل رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, صحیح. السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا, میرے والدین جو ہے اگر بلا وجہ ٹونٹ کریں اور تانے دیں تو اس کو برداشت کرنے کا ثواب؟ بھائی برداشت کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے, لیکن والدین کو چاہیے خدا را اپنی اولادوں کو بلا وجہ تانے مت دیا کرو. جوتا مار دینا انسان تکلیف نہیں ہوتی, تانوں سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا, اولادیں بگڑ جاتی ہیں. میری وائف کی ڈیلیوری ہوئی تھی تو اس سے میں نے خرچہ کیا, تو وہ بولے تم نے کیوں کیا, وہ تو ان کو کر دینا چاہیے تھا, لڑکی والوں کو چھوڑ دو, چلو وہ تو دے دیا. دوسرا یہ پوچھنا تھا, یہ 1 مہینے پہلے میں نے دارالاسلام میں جواب پرچہ جمع کروایا تھا, ابھی جواب نہیں ہے. ایک مہینہ پتہ کرو دارالاسلام سے, پتہ کرو لڑکے کو دیا تھا, پتہ کرو, وہ لڑکے سے پوچھو. جی السلام علیکم. مائک سے آپ پوچھ لیں پہلے, پھر وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام کاشان ہے, میں پہلی مرتبہ کسی علماء کرام سے سوال کر رہا ہوں. تو اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دوں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ 4 شادیوں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, اس میں وہ فرد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک موقع کی اپیل تھی کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے. یہ مطلب فرض نہیں ہے یا احکامات نہیں ہے کہ آپ کو کرنی ہے, تو مجھے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ نبی نے, قرآن نے اس کی ترغیب دی, نبی نے ترغیب دی اس لیے کہ ترغیب دینے سے ہی وہ سارے فائدے حاصل ہو رہے تھے جو اسلام چاہتا تھا. اور لوگ عرب تو 10-10 شادیاں کرتے تھے, تو ان کو 4 کی ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ترغیب ہوئی ہے. لیکن جس سوسائٹی میں بالکل ختم ہو جائے اس میں ترغیبی حکم رہے گا یا واجبی ہو جائے گا, یہ سوال ہے. تو نبی کے دور میں ایسا ہوا نہیں نا, جیسے تجارت کی ترغیب ہے واجب تھوڑی ہے, لیکن سارے تاجر چھوڑ دیں تو پھر آٹومیٹیکلی وہ تجارت ترغیب سے بڑھ کر وجوب کی طرف چلی جائے گی. تو 2-3 شادیوں کی ترغیب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن وہ ترغیب اس لیے کہ اس دور میں سب کر رہے تھے, انسان کی نیچر ہے یہ, تو اس سے تو روکنا پڑتا تھا کہ بس اس سے زیادہ آگے مت جاؤ. تو اب جس سوسائٹی میں پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں نے کرنا ہی چھوڑ دی ہو تو پھر ترغیب ہی نہیں ہے, پھر ترغیب سے بڑھ کر حکم ہوگا. السلام علیکم. مفتی صاحب, آج کے دور میں محمد نام رکھنا جائز ہے یا؟ بہت اچھا پیارا نام ہے محمد, صرف محمد نام رکھ دینا چاہیے. اور اس نام کے ہمارے بیٹے کا نام ہے محمد. اچھا, اس نام کے رکھنے کے بعد اس بچے کو مختلف طریقے سے پکارا جاتا ہے, جیسے محمد کیا کہ پکارے ہیں, محمد ادھر آؤ, محمد چلے جاؤ. اور ایک اور سوال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ جب حدیث کے حوالے سے ذکر آتا ہے آپس میں باتوں کے درمیان میں بھی حدیث کو ایک موضوع بنایا جاتا ہے اپنی بات کو طاقت دینے کے لیے, جبکہ حدیث کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے. اور اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو سامنے والا بندہ نہ جاننے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ یہ لگتا ہے یہ ضعیف ہوگی, یا اس حوالے سے تھوڑی روشنی دیجیے. بھائی علم حاصل کرنا چاہیے, خاص طور پہ علماء کو چاہیے کہ وہ ضعیف حدیثیں نہ سنائیں تاکہ عوام گمراہ نہ ہو. یہ تو علماء کی طرف سے ضروری ہے نا, یہ تو علماء کی طرف سے. عوام تو علماء کو سنتی ہے بیچاری, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کہیں میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا. کچھ لوگ حجت پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی, اور حضرت علی نے بھی جب دوسری شادی کا کیا تھا تو حضرت فاطمہ بہت مطلب تکلیف ہوئی تھی, مطلب رنجیدہ ہوئی تھیں, اور انہوں نے ان کی زندگی میں نہیں کی تھی. تو اس بارے میں کیا آپ کا؟ 2 دلیلیں بھائی نے دی ہیں, ان کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں, وہ مختصر جواب لوٹا دیتا ہوں. حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی, سب لوگ کرتے تھے, تو اکیلے اگر حضرت علی نے اس لیے نہیں کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوگن نہ آئے تو اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ سب تو کر رہے ہیں, کوئی سوسائٹی کو نقصان نہیں ہو رہا. تو اگر کوئی ایک فرد واحد نہ کرے یہ سوچ کے کہ نبی کی بیٹی پہ سوگن نہ آئے تو اس میں کیا حرج ہے. بات ہو رہی ہے جب سوسائٹی میں سب چھوڑ دیں, سب چھوڑ دیں سوسائٹی میں, اور وہ حرج لاحق ہونا شروع ہو جائے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی نے منع کیا تھا دوسری شادی سے, اس کی حقیقت یہ ہے, صحیح حدیث ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علی دوسری شادی کر رہے تھے.
تو نبی نے فرمایا لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت نبی اللہ فی بیت واحد، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکتا ہوں نہ حلال کو حرام کر سکتا ہوں. مطلب یہ کہ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو میں اس کو نہیں روک سکتا، لیکن مجھے اس معاملے پر اعتراض ہے کیونکہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو جمع کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ. یہ تو اس کا جواب ہوا. باقی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس کا جواب بھی میں بہت دفعہ دے چکا ہوں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلامی احکام آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ. قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کر دیا. تو یہ باخبر ایک دم نہیں ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، تفصیلی حکام اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی مکی زندگی تھی 13 سالہ زندگی، اس میں اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بہت کم نازل ہوئے تھے. اصل اسلام کی جو احکام شروع ہوتے ہیں وہ تو مدینہ جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں، جب آپ کی عمر ہوئی 50 سال. تو نبی نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کو نبوت ملی نہیں تھی. نمبر 2، نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ دور تھا جب اسلام میں صرف عقیدہ توحید کو اور آخرت کو واضح کیا جا رہا تھا، احکام نازل نہیں ہوئے تھے، بہت تھوڑے احکام. ہجرت کا وقت شروع ہوا ہے، 50 سال آپ کی عمر ہوئی ہے، اس وقت آپ نے ایک دم کئی شادیاں کی ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میں زیادہ شادیاں کر رہا ہوں یہ عرب کے کلچر کی وجہ سے یا اپنی ذاتی چاہت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. کیونکہ اپنی چاہت کی وجہ سے کرتا تو جب کم عمر تھا اس وقت کرتا، اور زیادہ کرتا 50 سال کے بعد تو انسان میں نکاح کی خواہش کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور آپ 50 سال میں زیادہ کر رہے ہیں. پہلے کرتے نا یہ کنفیوژن ہوتی جی اس زمانے میں تو سب 10 کیا کرتے تھے، نبی نے بھی کر لی. تو جس زمانے میں 10 کر رہے تھے اس زمانے میں ایک کی ہے، جس عمر میں انسان ایک بھی کرتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے اس زمانے میں 9 کی ہیں. یہ تو یہ بتانے کے لیے کہ خالصتاً اسلام کا حکم اس میں انوالو ہے، عرب کے کلچر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. کوئی کہے مکہ جانے مدینہ ہجرت سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی والی یہ حدیث نہیں سنائی تھی ہمیں، اور اس طرح سے رمضان کے روزے ہم پہ فرض نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاید رمضان کے روزے ہی ہاں رمضان تو مدینہ میں رمضان فرض ہوا ہے. تو نبی نے جو اتنی زندگی گزاری ہے وہ تو اس میں تو 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو ہم تو 10 محرم کا ہم کیا کہیں گے بھائی. پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بعد کی زندگی پہلے والی زندگی کے لیے ناسخ ہوگی اور پہلے والا عمل کیا ہوگا؟ منسوخ. تو نبی کی پہلے زندگی میں ملتا ہے 25 سال کی عمر میں شادی، جو کہ دیر سے شادی تھی عرب میں، اور جتنے عرصہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہے دوسری شادی نہیں کی. یہ پہلی زندگی ہے. بعد والی زندگی ہے، حالانکہ شادی کی چاہت اور خواہش زیادہ تھی، آپ جوان تھے، صحت مند تھے. دوسری جو زندگی ملتی ہے اس میں خواہش کم ہوئی ہے لیکن نکاح کی تعداد بڑھ گئی ہے. دوسری زندگی میں ہمیں ملتا ہے آپ حکم دے رہے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو، 15 سال میں نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں. تو یہ دوسری زندگی پہلی زندگی کے لیے ناسخ ہے، نہ کہ پہلی زندگی دوسری زندگی کے لیے ناسخ ہے. تو دوسری زندگی کو فالو کیا جائے گا، پہلے والی اور دوسری میں ٹکراؤ ہوگا تو فالو پہلی والی کو نہیں، کس کو؟ بعد والی زندگی کو فالو کیا جائے گا. میں تو یہی کر رہا ہوں، آپ لوگ کی جو مرضی سمجھ میں آئے میں یہی کر رہا ہوں. آپ لوگ کو جو اچھا لگے آپ وہ کریں. اصل میں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. السلام علیکم. دلائل دینا چھوڑ دو، رکشے کے پیچھے لکھوا دو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ